اور آگے تجارت تخشى. اچھا ہاں میں ابھی ذرا بزنس سیٹ ہو جائے, میری لائف بزنس میں آج کل بزی ہوں میں, یہ سیٹ کروں پھر پڑھوں گا آرام سے قرآن. قرآن مجید میں الٹا ایک جگہ لکھا ہے کہ رجال جو ہیں, مرد وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی تجارت اللہ کی یاد اور صلاۃ سے روکتی نہیں ہے. یہاں یہ لکھا ہے ان تجارت جو ہے, تجارت سے جنہیں خوف ہے کہ وہ تجارت کیا نہ ہو جائے, اور کاروبار جس کے نہ چلنے کے تمہیں خوف رہتا ہے ہر وقت کہ یہ کاروبار میں ہاتھ تو ڈال دیں گے نقصان نہ ہو جائے, اس کا خوف ہے ہر وقت, اس سے محبت اس میں لگا ہوا ہے آدمی زندگی اس میں. وہ مساکین ترضون, اور وہ ٹھہرنے کی جگہیں, مساکین کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہیں, یعنی گھر جس میں آسائش ہوتی ہے, ہوٹلز یا جہاں ٹھہرتے ہیں تو بہت اچھی جگہیں ہوتی ہیں, وہ ان سے آپ سے محبت ہے, بہترین زبردست بنا کر رہا ہے. کوئی کسی کو اللہ پیسہ دے, کوئی ڈیزرٹ میں کیمپ گرمی بنا کے ڈیزرٹ اور کیمپ تو نہیں بنا لے گا اپنے گھر میں, گارڈن بنائے گا, واٹر فال بنائے گا, جنت کا جو قرآن میں جنت کا ڈسکرپشن وہ بنائے گا. یہ نہیں کہ میں گرمی ہیٹ کریٹ کروں جنریٹر سے اور گرمی میں پسینے میں لے کے کیمپ بنا لوں اور ڈیزرٹ چاروں طرف بنا لوں. وہی یہ نہیں کرے گا وہی چاہے آپ یقین کریں چاہے پورے چاروں طرف باغ ہی باغ ہو, جو سوات مری جو جہاں گارڈنز ہوتے وہ بھی اپنے گھر میں گارڈن ضرور بنا رہا ہے. تو وہی جنت کا جو تصور ہمارے مائنڈ میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہی کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے وہ جو جگہیں ٹھہرنے کی جگہیں اس میں تم راضی ہو, خوش پلیز محسوس کر رہے ہیں پلیجریبل, وہ جو آپ بنا رہے ہیں گھر, آج کل بہت مصروف ہے آپ گھر بنانے میں. اب ان سب سے کہتا ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, ان سب سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے. یعنی آپ کی اور ہماری, ہم سب کی ایموشنز اور فیلنگز اور محبتیں ان سب چیزوں سے ہیں, ان سب لوگوں سے اور ان چیزوں میں اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ, اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ان سے محبت ہے. پھنسے ہوئے آپ بیٹی کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ اس کی بیوی کی یا شوہر کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں, بزنس میں پھنسے ہوئے ہیں, ہر چیز میں آپ سب کام کریں آپ, مگر جو رولز ہیں جو وہی سکون حاصل کرنے کے لیے, یہ میں نے آپ سے کہا نا گورننگ آئز, محکم آئز, ڈوز اور ڈونٹس کا خیال رکھتے ہیں, ان سے تعلق رکھیں آپ. اور آپ نے, یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, آپ نے یہاں دنیا میں اس طرح چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی ویز میں, مختلف پروگرامز میں, ہر بچہ, ہر سے مطلب بچہ بڑوں کے ابا کو نقصان پہنچا دیتا ہے. پوری زندگی کہتی ہے, وہ کہتی ہے, ماں کہتی ہے میں نے بچہ تیرے لیے یہ کیا, بچے نے اٹھا کے گھٹ ابا کو سنا دی, ایک بات ہے. اسی طرح ابا جو ہے بیٹے کے ساتھ ہیں, تو اسی طرح بیوی شوہر کے ساتھ ایک دوسرے کو کرپل کر رہے ہیں, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. ہر رشتے جس سے آپ پھنسے ہوئے آپ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں اس میں. وہ کہتا آدمی کہ میں نے پوری زندگی تیرے لیے سب کچھ کیا, بیوی باقاعدہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, سب اپنے لیے کیا آپ نے, بتائیے آپ. وہ یہ ساری محبت ہے, بتائیے اس وقت اکیلے بیٹھے ہوئے. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیت سامنے رکھیں آپ, اور محبت کریں اپنی بیوی سے, لیکن لمٹ, یو کین ناٹ کراس دا لمٹ آف اللہ, اس کے جہاد اور اس سے زیادہ, رسول سے زیادہ. بچے سے محبت کریں مگر لمٹ, بزنس سے کریں لیکن لمٹ, ہر جگہ لمٹ ڈالنی پڑے گی. اگر ایسا نہیں کریں گے آپ تو وہی چیز آپ کو ہٹ کر دے گی, وہی جس پہ زندگی آپ کی محور ہو رہے وہی ہٹ کرے گی آپ کو, کیونکہ یہی لکھا ہے یعنی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, بس ٹھہرو اللہ کا امر آ جائے گا. یعنی تم خود ریلائز کرو کہ میں نے پوری زندگی اس کے لیے زندگی گزار دی, زبردست دکھ پہنچے گا آپ کو اسی شخص سے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں کیوں. تو یہ آیتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ بھائی ہم سب اس پہ کنفیس کرتے ہیں, ہماری سب کی فیلنگز اور ایموشنز اور لو اینڈ افیکشنز ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ ایکسکلوڈ کہ ہم ایسا کرتے ہی رہیں. ہمیں روکنا پڑے گا, جد و جہد کرنی پڑے گی, جہاد کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو روکنا پڑے گا, ورنہ یہی رشتے اور یہی چیزیں جن سے مساکین اور گھر اور بزنس اور سب آپ کو ہٹ کر دیں گے. اللہ ہدایت نہیں کرتا ایسے لوگوں کو. سورہ انفال 8 اس کی 72 آیت, ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا فإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم
وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر. بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنے نفسوں یعنی نفسیات کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کی پناہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں ہجرت نہیں کرتے، تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ان کی کسی بھی شے میں سرپرستی کرو یہاں تک کہ وہ ایمان میں ہجرت کر لیں. اگر وہ دین فیصلے میں تمہاری مدد چاہیں پھر تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرو، سوائے اس قوم کے اوپر جس سے تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، اور اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو بصارت رکھتا ہے. اب دیکھیے یہ وہ سچویشن ہے اس آیت میں، وہ سچویشن ہے کہ جب ہم ایمان کوئی بھی آیت کی وضاحت ہوتی ہے یا آیت سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمارا کیا پروسیس ہونا چاہیے. ان لوگوں کو اللہ ڈیفائن کر رہا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی آیت وضاحت ہوئی تو اس پر ایمان لیا ہے. پھر دوسرا اسٹیج جو ہے نا پھر ہے وہاجروا، اور پھر انہوں نے مائیگریٹ کیا ہے، ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور پھر جد و جہد کی اپنے مال کے ساتھ اور اپنی نفسیات کے ساتھ. پہلے تو سب سے آپ نے ایمان لانا ہے، دوسرا اسٹیپ ہے آپ نے مائیگریشن کرنی ہے. ان ساری باتیں، وہ سارا سرکل جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، ہر آدمی کا ایک سرکل ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے جس دائرے میں آدمی رہ رہا ہوتا ہے. اس میں اس کی ایک پرسنالٹی ہے، اسٹیٹس، اس کی ایک سو کالڈ ایک انا بنی ہوئی ہے، میں بنی ہوئی ہے. تو ایمان لانے کے بعد آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی ہے، مائیگریٹ کرنا ہے. یہ وہ آپ کے اعمال، جن اعمال غلط اعمال بھی انوالو ہیں اور جو آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں کر رہے ہیں، ایک پرسنالٹی بنی ہوئی آپ کی. تو ہجرت جو ہے نا وہ وہاں سے ہجرت ایمان لانے کے بعد ہجرت کریں آپ. اور آپ یہ دنیا میں ایسے لوگوں دیکھ سکتے ہیں بھائی اچھا خاصا، یہ ان کی نظر میں وہ اچھا خاصا آدمی تھا، دنیا دار آدمی، ان کی طرح ملوث، ان کی طرح گڑبڑ گھوٹالے والا آدمی. اب وہ جناب عجیب سیدھا راستے پہ چلا گیا تو وہ کہنا عجیب سا ہو گیا، یہ اس نے اپنا عجیب حلیہ بگاڑ لیا، عجیب ان کے ساتھ، کیونکہ وہ اس نارمز میں رہ رہا ہے. تو ہم سب اسی نارمز کے اندر جب رہ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم ایمان لاتے ہیں ہم کو مائیگریٹ کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے ان سرکل سے یا اس سوسائٹی یا اس لوگوں سے یا اس باتوں سے جس میں ہم ملوث ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان سے تو باہر نکلنا ہے آپ نے. تو اللہ کہہ رہے ان الذین آمنوا وہاجروا، اور وہ ہجرت کرتے ہیں. پھر ہے وہ وجاہدوا بھی، ہم اور جد و جہد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی نفسیات کے ساتھ. اس کو کرنے یعنی ہجرت جب کریں گے تو آپ کو پھر جد و جہد بھی کریں گے. جو مال ہے آپ کے پاس، پہلے آپ غلط چیزوں پہ پیسہ اڑا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا شیطان جو ہے وہ فضول خرچی کراتا ہے. شیاطین، قرآن میں ایک آیت ہے. تو جب آپ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں تو شیاطین کی طرح خرچ کر رہے ہیں، شیاطینوں کی طرح. تو پھر آپ کو مال خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال آپ. پھر جد و جہد اپنے نفسیات کے ساتھ. تو میں نے پورا بتایا تھا، پورا نفسیات میں سارا آپ نے پیچھے ہی دیکھا کتنی ہماری ہر ایسپیکٹ میں ہماری نفسیات انوالو ہے. تو اپنی نفسیات کے خلاف جد و جہد کرنا، اپنے مال کو صحیح طرح خرچ کرنا، یہ جو آپ نے سلسلہ کرا اور ہجرت کرنا، یہ ضروری ہے، ایک پروسیس ہے. یہ اس پروسیس کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کا ایک پرسنالٹی بلڈ اپ، نفسیات میں جد و جہد کریں گے آپ. جہاد، یہ جو لفظ ہے جد و جہد کرنا، یہ باقاعدہ اپنی نفس کے ساتھ سٹرگل ہے. تو پہلے ایمان لائے گا آدمی، پھر اس کے بعد ہجرت کرے گا جس سرکل میں رہ رہا ہے. ایک دن میں نہیں، آہستہ آہستہ پروسیس ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں پروسیس سے گزرا ہوں، میں خود ایک پروسیس سے گزرا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ پہلے ایک وہی پروسیس ہوتا ہے، وہی دنیا ہوتا ہے، اور دور دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے، اچھا یہ مطلب نمازیں ہو رہی ہیں، اچھا چلو یہ تو ہنس بھی رہے ہیں. خود بھی ایک آدھ دفعہ جا کے پڑھ لی. پھر جب وہ ادھر آ جاتے پھر دونوں طرف جاتا ہے آدمی، ایسے ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، دونوں طرف ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے. پھر آہستہ 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 پھر ایک سرکل آپ کا ایمان والوں کا سرکل بننے لگتا ہے. پھر آپ اس سے آہستہ آہستہ وہ خود ہی کٹ جاتے. وہ اس کے بعد جو ہر وقت قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ رسول آیتیں، یہ کیا لگا رکھا ہے، وہ دنیا کے چام سے عجیب ہٹ گیا ہے. تو وہ خود آدمی وہ سمجھتا ہے یہ آپ دوسری طرف چلا گیا. تو یہ ایک سرکل کا، ایک ہجرت کا ایک پروسیس ہے. تو آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے، اور مال سے بھی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور نفسیات سے بھی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو یہ اللہ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ، اور یہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے، فی سبیل اللہ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ.
والذین آووا ونصروا، اور وہ کیا کرتے ہیں، جو لوگ پناہ بھی دیتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہو جاتے ہیں. اب جو ایمان والوں کو اس نے ہجرت کر کے آ گیا تو ایمان والوں کو جو سرکل بنا ان کے وہ آپس میں کیا ہے، سرپرست بھی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں، وہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، اور پناہ بھی دیتے ہیں. پناہ یعنی پناہ جسے دیتے ہیں شیلٹر. اب ایک اور لوگ ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ولم یہاجروا، اور مگر ہجرت نہیں کر رہے. ایمان لا رہے ہیں کہ واہ اللہ کی بات بالکل پرفیکٹ 100% صحیح 100% صحیح، ایمان لاتا ہوں بالکل صحیح ہے، مگر ہجرت نہیں کر رہے، وہیں ہے زندگی میں. مان رہے ہیں کہ اللہ کی بات جو ہے، ایمان کا مطلب آئی بلیو کہ دس از دا ٹروتھ بٹ آئی ڈونٹ پریکٹیکلی امپلیمنٹ. تو وہ اللہ کہہ رہے وہ ہجرت نہیں کر رہے. دیکھیے لکھا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ ایمان تو لا رہے ہیں لیکن ہجرت نہیں کر رہے اور ہجرت نہیں کرتے. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجر، تو اللہ کہہ رہے تم ان کی سرپرستی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. ایمان والے جو ہجرت کر جائیں گے، جو نفس سے جد و جہد کریں گے، جو مال کے ساتھ اپنے اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، وہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. ان کی تو آپ ایک دوسرے سے سرپرستی بھی کریں، مدد بھی کریں، ہیلپ بھی کریں. لیکن ایک ایسا شخص ہے جو ایمان تو لا رہا ہے لیکن ایمان میں ہجرت نہیں کر رہا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے آپ سرپرستی نہ کریں، سرپرستی نہ کریں آپ. کیونکہ اگر آپ سرپرستی کریں تو وہ آپ کی ایمان کا ایڈوانٹیج لے لے گا. آپ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے. تو آگے لکھا ہوا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ تم سے مدد چاہیں فیصلے کے بارے میں، فیصلے کروانے آ جائے. مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ آئے یہاں پر آن کے مجھ سے اپنی زندگی کو مسئلہ بیان کیا کہ اب شیخ صاحب اس سچویشن میں ہوں میں، آپ مجھے ایک فیصلہ دے دیں. اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ. تو میں نے اللہ کی کوئی آیت مجھے وجہ تھی، میں نے بتا دی بھائی یہ آیت جو ہے اس کے مطابق ایسا. تو اس شخص نے XYZ نے اس نے آیت سے فیصلہ لیا، اپنی زندگی میں واپس چلا گیا. تو اللہ کہے ان کی آپ اس طرح تو مدد بتا دیں لیکن سرپرستی نہیں کر سکتے آپ. سرپرستی میں ایک دوسرے کے ہم پروٹیکٹرز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، سرپرستی کرنا وہ الگ ہے. لیکن اگر وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ فیصلے کے اندر تم سے مدد چاہیں تو تمہارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کوئی کہ تم ان کی شیخ پر سرپرستی ہو یہاں تک کہ وہ ایمان لا. اچھا اگر وہ فیصلے میں تمہاری مدد چاہیں پھر تم پر ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرو. اچھا مدد کر لیں آپ، لیکن ایک کنڈیشن ہے سوائے اس قوم کے اوپر جس نے تمہارے ان کے درمیان ایمان میں مدد نہ کرنے کا میثاق ہے. یعنی کہ اگر فرض کریے کوئی XYZ آدمی آیات کی وضاحت چاہتا ہے اور آپ ایمان لا رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، سرپرستی نہیں کر سکتے. لیکن اگر فرض کریے وہ کسی ایسے گروپ کا آدمی ہے، کسی اور بیلیف کا آدمی ہے جس سے آپ کی میثاق یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ہم مذہب میں کنورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ رشیا میں رہ رہے ہیں، کوئی چائنا میں رہ رہا ہے، کوئی مذہب، یہ تو یونیورسل اسلام ہے نا. کہیں ایسی سچویشن میں رہیں جہاں پہ پابندی ہے کہ یو ول ناٹ پروپیگیٹ اسلام، یو کین پریکٹس ود ان یور اون کمیونٹیز. جہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسی جگہ چلے جاتے ہیں یا ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو یہ ہو گیا کہ بھائی آپ ہمارے آپس پہ کنورٹیز نہیں کر سکتے. تو وہاں میثاق کیا ہوا صحیح ہے بھائی آپ اپنا پریکٹس کریں، آپ کو ہم نہیں کہہ رہے منع کہ آپ پریکٹس کریں سب کو، لیکن آپ کی یہاں پر پروپیگیشن نہیں کر سکتے یا ایسی باتیں نہیں کر سکتے. تو اللہ کا پھر آپ اس کی مدد بھی نہ کریں. بیسکلی تو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے جو ایمان لاتا ہے اور ہجرت نہیں کرتا، لیکن آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے سرپرست نہیں بن سکتے. لیکن وہ اگر دین میں کوئی فیصلہ پوچھے تو بتا دیں، لیکن وہ بھی نہیں بتائیں اگر وہ کسی اور گروپ کے ساتھ میثاق ہے آپ کا، کسی بھی ایسے گروپ کے ساتھ جس کا آپ کا میثاق ہے، یعنی ایک ٹریٹی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے ایک دوسرے کی سرپرستی نہیں کریں گے، نہ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا نہ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا. سورہ صف 61 سورت ہے، اس کی 9 آیت ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین ہر فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے، اور اگرچہ مشرکوں کتنا ہی کراہیت ہو. اب یہاں پر یہ قرآن مجید میں یہ آیت آلموسٹ سیم تین دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے، اور اس کا بیسک یہ کچھ لوگوں اس پہ مختلف اس کے وہ ہیں ویوز ہیں. بہرحال اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ نے وہی ہے جس نے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، یعنی گائیڈنس کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، والدین الحق، اور فیصلے کی سچائی کے ساتھ. دین کے میں نے بتا چکا ہوں معنی فیصلے، اور حق کا مطلب سچ. فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، لیظہرہ علی الدین کلی، ہر فیصلے کو وہ ظاہر کر دے، تاکہ وہ ہر فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے کہ یہ سچا فیصلہ ہے. یعنی میں ایک اس کی اگزامپل دے دوں، ولو کری المشرکون، تاکہ اور اگرچہ کتنا ہی مشرک ہو اس سے کراہیت ہو جائے، کتنا ہی برا لگے. یعنی یہ سمجھیں آپ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سمجھے اس میں فیصلے جو اللہ نے بیان کی، جیسے اللہ نے کہا دین جو اللہ نے دیا وہ فیصلہ یہ ہے سلامتی حاصل کرنا، ایک فیصلہ. جو فیصلے قرآن میں آیات لکھی ہوئی ہیں وہ ایک فیصلہ کن احکام ہے، محکم آیت جو بھی ہے، یعنی کہ زنا قریب مت جاؤ، ایک فیصلہ ہے، وہ 100% سچ ہے، وہ دین الحق ہے، وہ فیصلہ سچائی کا ہے. تو اللہ کا رسول آن کے وہ ظاہر کر دیتا ہے، لیظہرہ علی الدین، ہر فیصلہ جو اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، جتنے فیصلے ہیں اس میں، ایک فیصلہ تھوڑی ہے، بہت سارے فیصلے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، ججمنٹ پاس ہیں، وہ قرآنی آیت میں وہ ججمنٹ پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے ہوئے ہیں. اب جب انسان آتا ہے ان فیصلوں پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ بہت پوچھتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے ان فیصلوں کو ظاہر کر دیا کہ یہ سچے فیصلے ہیں، ہر فیصلہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. جیسے اب جیسے کہ ایک جیسے میں نے بتایا زنا ہے، اب زنا کے آپ لوگ غلط مرتکب ہوں گے تو الٹیمیٹلی ایڈز آ گئی نہیں، آ گئی دنیا میں آئی، تو اب اس کا رزلٹ پتہ چل گیا، آپ کو نقصان ہو گیا. نشہ لے لیا، نشے کے اندر ایسے نشے ہیں کہ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، کراہیت ہو، ڈس لائکنگ ہو. آل عمران 3 اس کی 85 آیت، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور فیصلے کو ڈھونڈتا ہے بس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی کیا بات ہوئی کہ اب کوئی آدمی اس دنیا میں نے کہا فیصلہ اللہ کا کیا ہے، سلامتی حاصل کرنا، پیس ود ان یور سیلف. تو اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے تئیں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بناؤں اور اس سے مجھے سلامتی حاصل ہو جائے گی، پیس ہو جائے گا، میں ہی سمجھتا ہوں. اور بڑے بڑے لیڈرز تو باقاعدہ یہ جملہ ہر لیڈر یہ بولے گا، پیس کو پریویل کرنا چاہتا ہے. وہی اللہ کہہ رہا ہے غیر الاسلام، جو اللہ نے جو بتائی ہے پیس، جو اللہ نے بتایا پیس کا طریقہ کہا، جو رولز اینڈ ریگولیشن اللہ نے جو بیان کیے ہیں، اگر اس کے علاوہ آپ ہمیں پیس کی کوئی بتائیں تو آپ کو بہت ہی زندگی میں نقصان یہاں بھی اٹھائیں، آخرت میں اٹھانا پڑے گا. اللہ کے علاوہ کوئی اور دین فیصلے کو اگر وہ اپنانا چاہتا ہے، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یعنی سلامتی کے علاوہ کوئی اور فیصلے کو وہ اپنانا چاہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اصل سلامتی اس کے حساب سے، تو وہ فیصلے بتائے گا، اس فیصلوں میں ہمیشہ نقصان اٹھائے گا وہ، چاہے وہ ریلیجیس ہو، چاہے کسی اسکول آف تھاٹ، کسی چیز کے اندر لے لیں آپ. جو فیصلہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے آیات میں، کوئی بھی حکم لے لیں آپ، کبھی کوشچن آنسر کوئی بھی مجھ سے پوچھ لے، کوئی لے لے، اس کی 100% فیکچول چیز ہوگی، جو لکھا ہے وہی سچ ہے، وہی نقصان دوسرے کو نقصان ہو جائے گا اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا. 100% بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کتاب اللہ نے لکھا ہے، میں کیا 100% بتاؤں، اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہے جو کوئی ایسا کرے گا، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ادر دین سلامتی کا فیصلہ جو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ اگر وہ ڈھونڈ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگا، اس سے قبول ہی، اللہ کو قبول اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ رائٹ فیصلہ ہے ہی نہیں، ایکسیپٹنس ہوگی نہیں اس کی، اور اس آخرت میں اسے نقصان ہو جائے گا. یہ دنیا میں ہو رہا ہے، پریکٹیکلی دیکھیں آپ کہ جتنے فیصلے کر رہے ہیں لوگ، وہ ہمیشہ اپنے جانے میں پیس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں ان دیئر اون وے آف رولز اینڈ ریگولیشنز. وہ اللہ کا بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن پہ سلامتی نہیں ہے تو وہ نقصان ہی نقصان ہے، ہر وقت نقصان ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی نقصان ہی ہے. سورہ البقرہ 2 اس کی 138 آیت، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کا رنگ یعنی سلامتی حاصل کرنے کا فیصلہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بہترین رنگنے والا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے نوکر ہیں. اب یہ ایک رنگ یہاں پر ایک اسپریچولی سینس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا رنگ ہے. اللہ کا ویسے تو کوئی ایسا رنگ نہیں ہے، لیکن اللہ کا رنگ سمجھے آپ. تو اللہ کا ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اس سے زیادہ کون بہتر ہے جو رنگنے والا، اور وہی اور ہم اسی کے نوکر ہیں.
اب یہ رنگ میں رنگا ہوا دیکھا ہے آپ نے کسی رنگ میں رنگا ہوا کسی آدمی کو؟ کسی نے دیکھا ہے کسی بھی رنگ میں رنگا ہوا آدمی نظر آتا ہے آپ کو بھائی یہ تو فلانی چیز میں رنگے ہوئے ہیں؟ تو جو آدمی جس چیز میں رنگا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ میں کیسا رنگ، اللہ کیسا رنگ رنگے گا بتائیں آپ؟ یہاں لکھا ہے کہ اللہ کا رنگ، اور اللہ سے زیادہ بہترین رنگنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ بھی تو رنگ رہا ہے لوگوں کو. تو اب آپ بتائیے اللہ کے رنگ میں آپ کیسے رنگیں گے اپنے آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کیسے رنگنے والا، ہمیں کیسے رنگیں گے بتائیں؟ آیات کے مطابق اگر آپ کی سوچ بن جائے. بھائی اگر میں ہر بات میں ارسطو کو کوٹ کر دوں، خلیل جبران کو کر دوں، سوکریٹس کو کر دوں، غالب کو کوٹ دوں، تو میں اس میں رنگا ہوا ہوں. جس میں آپ ہیں اس میں آپ رنگے ہوئے. اور اگر آپ ہر بات میں سچویشن میں آیتیں چل رہی ہیں ذہن میں اور پریکٹیکل امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اللہ رنگ رہے ہیں آپ کو. اس سے بہترین رنگنے والا کون ہے؟ تو یہ پریکٹیکلی چیزیں ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح آپ دنیا میں چیزوں اور چیزوں میں رنگے ہوئے ہیں اور رنگ لیا آپ نے کسی نے آپ کو رنگ دیا یا کسی سے آپ رنگوا لیا، اللہ تعالیٰ بھی رنگ رہے لوگوں کو. تو اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ رنگنے والا کون ہوگا؟ اللہ نے اس طرح کہا. تو اللہ تعالیٰ سے رنگوانے کے لیے آپ کو اللہ کی آیت کے اندر ملوث ہونا پڑے گا. اب وہی جد و جہد کرنی، وہی دیکھیں جد و جہد کرنی پڑے گی، سلامتی حاصل کرنے کی سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. جنت کے لیے آپ کو ٹارگٹ جنت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ سارے پروسیس آپ کو گزرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ رنگے گا آپ کے اندر، رنگ بھرے گا. تو آپ کی سوچ اور اللہ کی تعالیٰ کی پھر وہ ایک سملیرٹی آ جاتی ہے. اور یہ لاسٹ آیت اس پہ میں ختم کرتا ہوں، وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 کی 139. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. کہہ دے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. یہ قرآن میں یہ جو آیت ہے 138 اور 139 یہ کنٹینیوٹی میں جب اللہ رنگ دیتا ہے لوگوں کو اپنے رنگ میں اور اس سے بہترین رنگنے والا کون ہے، تو اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہہ دو، قل ان سے کہو اتحاجوننا فی اللہ کہ تم حجت کرتے ہو اللہ کے اندر ہم سے، وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. یعنی یہ ڈسکرپٹیو آیات ہے آف دوز پیپل جو اللہ میں رنگے ہوئے ہیں کہ کہہ دو ان سے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہو، وہ تمہارا رب بھی ہے ہمارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے رنگ دبا دیا. یعنی اللہ کا رنگ دے لوگوں کو، اور اللہ کے رنگے ہوئے لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے تم یہ بات کہہ دو ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں رنگے ہوئے، ان سے یہ کہلوا رہا ہے. یہ کون سے کہ تم ہم سے حجت کرو اللہ کے بارے میں جو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، اور ہمارا جو ہے اعمال ہمارے ہیں تمہارے اعمال تمہارے ہیں، اور وہ ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، خالص اسی کے لیے ہیں. تو اب یہ لیکچر یہاں ختم ہو رہا ہے، اور اس کو میں سمرائز شروع میں جو باتیں میں نے بتائی نہیں صرف وہی ریوائز کروں، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ نفسیات جو ہے ہماری، وہ جو نفسیات ہے جس میں ہمارے ریلیشنز بتائے اللہ تعالیٰ نے، اس نفسیات میں ریلیشن ہے نا، بزنس آ گیا، ماں باپ آ گئے، بھائی آ گئے، اولاد آ گئی، گھر آ گئی، یہ ساری ہماری نفسیات کے اندر ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی نفسیات میں اللہ جد و جہد کروا رہا ہے، اپنی نفسیات کے لیے جد و جہد کرے گا. اور کیوں کرے گا؟ کہ یہاں اس دنیا میں سلامتی حاصل کرے. کیوں کرے گا جد و جہد؟ کہ آخرت میں جنت میں لکھے ہے. اپنی تئیں جنت نہیں بنا اب حاصب تو ان تدخلوا الجنہ، کیا ہم اپنا حساب لگائیں گے ہم جنت پہ چلے جائیں گے؟ جبکہ اللہ تو جانتا ہے کون جد و جہد کرے گا، کون صبر کرے گا. تو ہر آدمی اس دنیا میں سامنے جو ٹارگٹ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جد و جہد کرنا. تو اس دنیا میں ہر آدمی جد و جہد کر رہا ہے اپنے سامنے ٹارگٹ رکھ کے. جو ایمان والا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں سلامتی میں رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے گورننگ آیٹس ہیں، محکم آیت جو میں نے یہاں کوٹ نہیں کی، وہ میرے دوسرے لیکچرز میں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ان آیات کو، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو، احکامات کو اپنی زندگی میں آپ نے اس لیے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس لیے جد و جہد کرنی ہے کہ آپ کو سلامتی حاصل ہو. تو یہ جو جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، ٹو اسٹرائیو ہے ٹو اٹین پیس ان دا ورلڈ اور ٹو گیٹ گارڈن آن دا ڈے آف ججمنٹ، جنت آخرت میں، اور اللہ کو راضی کرنا، یہ 3 موٹیو سامنے ہیں جس کے لیے میں محنت کرتا ہوں. ورنہ دنیا میں جو لوگ اس کے علاوہ دوسری چیز اللہ کے علاوہ غیر اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے لیے وہ محنت کیے چلے جائیں، اس میں جد و جہد کر رہے ہیں. تو جد و جہد، جہاد صرف عربی کا ورڈ قرآن میں منسلک نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر آدمی کر رہا ہے جد و جہد.
ہر عیسائی کر رہا ہے, ہر یہودی کر رہا ہے, ہر ہندو کر رہا ہے, ہر بدھسٹ کر رہا ہے, ایتھیسٹ, ایگنوسٹک, ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی فیلڈز کے اندر اپنی لائف میں جد و جہد کر رہا ہے. اور انہی رشتوں میں جو رشتے اللہ نے بیان کیے اس میں زیادہ پھنسا ہوا ہے. ان سے آپ کو جد و جہد کر کے باہر نکلنا ہے. اور جو معاشرے میں جد و جہد ہے وہ آپ کو پتہ ہی کیسے لوگ جہاد کو ہولی وار اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ابھی فی الحال سوال جو آپ شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب میں سوال و جواب کا سیشن شروع کرتا ہوں. یہاں یہ ہے کہ جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں, خواتین میں اور مرد حضرات میں. ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ آپ کو مائک وہیں پر آپ کی اپنی نشست پر دے دیں گے. آپ اپنی نشست پر ہی کھڑے ہو کر سوال کریں وضاحت کے ساتھ, اور برادر محمد شیخ اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں اب برادر محمد شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جوابات دیں. شکریہ. جب ہمیں آیتوں کی وضاحت ہوتی ہے اور ہم پہلے بدکاری میں ملوث ہوں یا ہمیں پتہ ہمارے سامنے آیتوں کی وضاحت آئی تو اچانک ہی ہمارے اندر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو لڑائی ہے وہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ جہاد ہے, وہ کیا چیز ہے کہ پہلے تو ہم برائی میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ فوراً تو آدمی نہیں کرتا. تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ کیا کہلائے گا. وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھیں وہ آپ نے خود منہ سے آپ کھڑے, لڑائی آپ نے لفظ استعمال کیا, وہ قتال کہلاتا ہے. قتال, لڑائی کرنا, قتال کرنا. اچھا, اب ہوتا یہ بالکل ہماری نفسیات کیا کہ کوئی فرض کریے جیسے آپ نے کہا کوئی کسی برائی میں ملوث ہو, آدمی پھنسا ہوا ہے, اب اس کو پتہ چل گیا یہ غلط ہے تو مجھے اس کو صحیح کرنا ہے. تو جو اندر لڑائی ہو رہی ہے تو وہ صحیح نہیں کر رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے بس کہ وہ جو جس چیز کا وہ عادی ہے وہ ادھر کھینچیے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں غلط اس پہ نہیں کروں گا. یہ جو بھی ہے ایکچولی بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آیات میں اگر بات لکھی ہوئی کہ تم ایسا نہیں کرو, نشہ کو لے لیں, ایک مثال ہے, کوئی نشہ ہے, اب نشے کا میں عادی ہوں تو اس کا میں باقاعدہ ایڈکٹ ہوں. پہلے تو عادی کر لیا, میں ایڈکٹ ہو گیا. اب میں جب اس کو چھوڑنے کھڑا ہوں گا تو پہلے میں فیصلہ کروں. فیصلہ کیوں کہ میں نے کہا کلوا من الطیبات, تم پیو, کھاؤ پیو طیب, ایک فیصلہ کر لیا میں نے. اب جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ آیت ہے اور آیت کے مطابق مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق یہ چیز غلط کر رہا ہوں میں, یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے نا اپنی زندگی, یہ فیصلہ ضروری ہے پہلے کرنا, اور پھر اللہ کی آیت کے سامنے رکھ کے آپ نے فیصلہ کیا. جب آپ فیصلہ کر لیں گے تو اب آپ اس کے لیے پھر اب جد و جہد شروع ہو جائے گی, ورنہ لڑائی ہوتی رہے گی کہ یہ بھی غلط بھی کر رہے ہیں, صحیح بھی کر رہے ہیں, غلط بھی کر رہے ہیں, صحیح بھی کر رہے ہیں, برا بھی لگ رہا ہے مگر پھر کیا کر رہے ہیں, اب عادت ہے پھر بھی پھر کر لی. لیکن آپ نے فیصلہ جب کر لیا وہ ہے جد و جہد کریں گے, پھر آپ جہاد کریں گے اس کے خلاف کہ مجھے اسے چھوڑنا ہے اور میں چھوڑ رہا ہوں بس. تو پھر کیا ہے کہ اب مختلف نشے جو ہیں, مختلف, میں سگریٹ کی مثال دے رہا تھا, مختلف نشوں کے لیے جو چھوڑنے کے طریقہ کار ہیں وہ ڈاکٹرز جانتے ہیں, وہ ایک دم نہیں چھوڑواتے, وہ پھر آپ کو وہ اسٹرانگ نشے اگر ہیں تو وہ دیتے ہیں باقاعدہ, اس کی ڈوزز کم کرتے ہیں اسی نشے کو. تو ہر نشے کو چھوڑنے کے اپنے طریقہ کار ہے. برائی کی میں بات, اگر نشے کی ہم اس وقت ایگزامپل لے رہے ہیں تو اس کو چھوڑنے کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اگر وہ ہیروئن چاہیے یا وہ کوئی پتہ نہیں کون سے ڈرگ چرس پی رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, تو اس کو آہستہ آہستہ ڈرگ کر کے آہستہ آہستہ چھوڑ دیں. مگر فیصلہ آپ کو فرسٹ کرنا ہے. فیصلہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر آپ اسٹرگل کریں گے اچیو کرنے کے لیے. جیسے ایک آدمی, لڑائی تو یہ کہ صاحب میں لڑائی کر رہا ہوں, لڑائی تو ایسی ہو گئی کہ صاحب میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا, لڑ رہا ہوں بس, کہ بس اب ارادہ کر رہا ہوں بس, تو میں سوچ دیا میں نے چھوڑوں گا تو وہ لڑائی ہو جا رہی ہے, برا بھی لگ رہا ہے کیے جا رہے ہیں, برا بھی لگ رہا ہے کیا, لیکن آپ نے فیصلہ کیا پہلے اور پھر آپ اس کی جد و جہد کریں گے. وہ جو آپ نے جد و جہد کریں پھر آپ کو رزلٹ آئے گا, اور اس کا ہر ایول کا, ہر برائی کا اپنا طریقہ کار ہے. ایڈکشن کا وہ اس طرح چھوٹ جائے گی یا اس سے آپ پھلا پالیں گے یا وہ چیز نکل جائے گی. اس طرح ہر ایسپیکٹ کو آپ لے لیں. صلاۃ قائم کرنے, یہ غصہ ہے, غصے کے لیے بھی کوئی قرآن میں کہتے ہیں نا غصے کو پی جاؤ. والذین یجتنبون ہاں, تو وہ اس آیت سے پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یا یکدم تو نہیں وہ کہہ رہی ہے ایک دم پینے سے بدہضمی ہو جائے گی, پی گئے نا غصے کو. دیکھیے اب دیکھیے ایک اور بات دیکھیے, اب دیکھیے غصہ, دیکھیے ایک اور چیز, جیسے میں نے ابھی ان سے بھائی سے پوچھا تھا کہ کوئی بھی نشہ سگریٹ کا ہوتا ہے تو سگریٹ پینا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے, اٹس ناٹ ایزی جوک, ایزی نہیں ہے. لیکن غصہ یہ آپ کے ود ان نیچر میں ہے,
سمجھ میری بات کو آپ. اسی طرح سیکشل ڈیزائر جو آپ کی نیچر میں ہے, یہ تو آپ کی فطرت میں ہے, مطلب نیچر میں ہے غصہ ہونا. تو اس سے جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں, یہ تو آپ کو آپ اس کو پینے والی بات ہے, وہ آپ کو مطلب آئے گا پئیں گے, مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ لی تھی ایک آدمی کی, اپنے بھائی کی بال پکڑ لیے تھے, تو پیار محبت میں تھوڑی پکڑے تھے, غصے میں آ گئے تھے. حالانکہ پازیٹیو ہے بات کے لیے پکڑا تھا انہوں نے بال, لیکن مطلب بال داڑھی پکڑ لی, بال پکڑ لیے بھائی کے کہ تم یہاں تھے پیچھے, میں وہاں گیا تھا. تو وہ غصہ ہوا, لیکن فور میں غصہ بھی ہو سکتا ہے, ایک اچھائی کے لیے غصہ کر رہا ہے, بس غصہ غلط. پھر انہوں نے پھر بعد میں انہوں نے الوا رکھ دی تھی انہوں نے زمین پہ, اور جا کے داڑھی بال پکڑ لیے, ہے نا. تو میرا کہنے کا مطلب قرآن میں جو آپ کی نیچرل چیزیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں آپ کو, محبت کرنا, جیسے غلط جگہ محبت کرنے لگے آپ, ہے نا, تو ان چیزوں میں جو آپ کی ودن ہے اس کو تو آپ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے ان کے ساتھ, مطلب اللہ کی آیت کے بہت زیادہ مشکل کام ہے. لیکن باہر والی چیز کو چھوڑنا آسان ہے, کیونکہ وہ تھی باہر کی, ویسی باڈی اس کو پھینک رہی تھی مت ہو جاتا, مگر زبردستی آپ نے اس کو اپنی مجبور کر کے اس کو عادی بنا لیا تھا. غصہ ہو گیا, فیلنگز آف لو ہو گئی, ریونج ہو گیا, وینجنس ہو گیا, محبت ہو گئی, یہ سارے جذبے جو ہیں یہ ان کے ساتھ اسٹرگل کرنا از مور ڈیفیکلٹ, کیونکہ یہ ود ان پارٹ آف سیلف ہیں, نفسیات کے اندر ہیں یہ آپ کے. ان کے ساتھ جہاد کرنا, وہی فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے غصے کو پی جاؤ, تو سچویشنلی آپ کو پینا چاہیے, لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی تھا اس لیے آپ غصے میں آ گئے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.